مارجری اسٹونمین ڈگلس ہائی اسکول میں ہونے والی خونی شوٹنگ کے بعد صدر ٹرمپ اساتذہ کو مسلح کرنے کی اپنی تجویز کے لیے حمایت اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس تجویز کے سخت مخالف تھے، اب اس سے اتفاق کر رہے ہیں۔ وہ اپنے طلباء سے پیار کرتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ ان کے طلباء قتل یا زخمی ہوں۔ فلوریڈا کے ہائی اسکول کی شوٹنگ کے واقعے کے بعد صدر ٹرمپ اس معاملے پر اقدامات کے لیے اسی دباؤ کی زد میں ہیں جس کا ان سے پہلے کے صدور کو بھی ایسے قومی سانحوں کے بعد سامنا کرنا پڑا۔ میں آج رات یہی کہہ سکتا ہوں کہ امریکی عوام کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ صدر بل کلنٹن نے 1999 میں کولوراڈو کے کولمبائن ہائی اسکول میں ہونے والے مسلح حملے کے بعد قوم سے خطاب کیا۔ سال 2007 میں ورجینیا ٹیک پر حملے اور قتل عام پر صدر جارج ڈبلیو بش کی جانب سے حوصلہ افزا پیغام اور دعائیں پیش کی گئیں، اور صدر باراک اوباما نے 2011 میں کنیکٹیکٹ میں ایلیمنٹری اسکول کے طلباء پر مسلح حملے کے بعد ایک جذباتی خطاب کیا۔ ہم نے پچھلے کئی سالوں میں ایسے کئی سانحوں کا سامنا کیا ہے۔ آج مرنے والوں میں اکثریت بچوں کی تھی، خوبصورت چھوٹے بچے جو 5 سے 10 سال کی عمر کے تھے۔ عوامی رائے کے حالیہ جائزوں کے مطابق امریکیوں میں ہتھیاروں پر اضافی پابندیوں کی حمایت میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ امریکی ان حملوں پر دھیان نہیں دے رہے تو آپ غلطی پر ہیں۔ پچھلے 2 سالوں میں ہم نے ہتھیاروں پر پابندیاں سخت کرنے کی حمایت میں 20% اضافہ دیکھا ہے۔ لیکن سرویز میں دیکھی جانے والی حمایت ضروری نہیں کہ ووٹس کی صورت میں بھی سامنے آئے۔ نیشنل رائفل ایسوسی ایشن کے اراکین بہت قابل اعتماد ووٹر ہیں، محض اس لیے کہ سرویز کہتے ہیں کہ لوگ بیک گراؤنڈ چیک کے حق میں ہیں کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ لازمی ووٹ کے لیے بھی نکلیں گے۔ فلوریڈا کے سانحے کے بعد اس مسئلے پر اقدامات کے لیے طلباء کا احتجاج جاری ہے۔ تبدیلی دکھانے کا پہلا موقع اس سال نومبر میں ہونے والے وسط مدتی الیکشن کی صورت میں سامنے آئے گا۔ جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد، اردو VOA۔